سب سے پہلے بات کریں گے تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے خلاف پرامن احتجاج کی تیاریاں مکمل۔ آج شام 4 بجے اسلام آباد کے نادر چوک پر کارکنان جمع ہوں گے۔ مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر نادر چوک پر مظاہرین سے مخاطب ہوں گے۔ احتجاج کے بعد پی ٹی آئی کے مرکزی قائدین کا نمائندہ وفد الیکشن کمیشن جائے گا اور اسد عمر کی قیادت میں وفد کمیشن چیف الیکشن کمشنر کے خلاف باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا۔ خواتین کی بڑی تعداد بھی پرامن احتجاج کا حصہ ہوگی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث الیکشن کمیشن کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں زاہد مشوانی۔ کمیشن کے باہر موجود ہیں چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن کے ممبران، سیکرٹری الیکشن اور دیگر حکام اپنے اپنے دفاتر میں موجود ہیں، اور جب صبح 9:30 بجے 9 بجے کے درمیان یہ لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں آئے، ان کو سخت سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ ایف سی، رینجرز، پولیس کی بھاری نفری آس پاس موجود ہے۔ ریڈ زون کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری موجود ہے اور سخت چیکنگ کے بعد اندر آنے دیا جاتا ہے۔ کیسز یہاں پہ زیر سماعت رہتے ہیں، ان میں بھی جو وکلاء اور مدعی اور جو درخواست گزار یا باقی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، انہوں نے بھی درخواست کی کہ ان کے وکلاء پیش نہیں ہو سکے، لہٰذا آئندہ کی تاریخ دی جائے۔ وہ اراکین پارلیمنٹ ہوں یا سیاسی رہنما اور قائدین ہوں، کسی کو الیکشن کمیشن کے قریب آنے نہیں دیا جائے۔ ریڈ زون کا پورا علاقہ سیل کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، سیکریٹریٹ، اس پورے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ ایف سی اور رینجرز کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ جی، پاکستان تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہیں۔ اس بارے میں بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ فاطمہ بطول۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے احتجاجی کال دی گئی ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریڈ زون ہے وہ مکمل طور پہ سیل کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈی چوک ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینرز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں اور یہ راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ریڈ زون میں آنے والے تمام جو انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ بھی کنٹینرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے اور راستے جو ہیں وہ بند کیے جا رہے ہیں۔ میرٹ والی سائڈ سے بھی کوئی جو ہے وہ انٹری نہیں ہو سکے گی اور سرینا چوک والی سائڈ سے بھی جو ہے وہ انٹری نہیں ہو سکے گی۔ آپ کو میرا کیمرہ مین بھی دکھا سکتا ہے کہ اگر ہم میرٹ والی سائڈ پہ دیکھیں تو یہاں پہ اس وقت جو ہے پولیس جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے اگر کنٹینرز کی ہم بات کریں تو ان کنٹینرز کے پیچھے جو ہے وہ ایف سی کے اہلکار، رینجرز کے اہلکار اور اسلام آباد پولیس جو ہے اس کی بہت بڑی نفری جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ ڈی چوک پہ جو ہے وہاں پہ بھی کنٹینرز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ سرینا والی سائڈ پہ بھی جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اور پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریڈ زون میں جو ہے احتجاج وہ بالکل نہیں ہو سکے گا، اور اگر کوئی یہاں پہ مظاہرین آتے ہیں تو وہ بھی غیر قانونی ہوگا۔ اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جو تھوڑی بہت ٹریفک چل رہی ہے، یہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگی اور اس کے بعد یہ آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے یہ بھی بند کر دیا جائے گا اور جو راستے ہیں وہ مکمل طور پہ سیل کر دیے جائیں گے ریڈ زون کے۔ جی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت پورا اسلام آباد محصور شہر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نام نہاد حکومت الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے اپوزیشن پر پابندی لگانا چاہتی ہے، سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنا چاہتی ہے۔ اس حکومت سے نجات میں پاکستان کی نجات ہے۔ عوام پنجاب کے بعد اب اسلام آباد کو بھی آزاد کرانے کے لیے تیار ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر کا ٹویٹ لکھتے ہیں، جب بیرونی مداخلت کی پیداوار ہو تو ایسے ہی خوفزدہ نظر آتی ہے جیسی یہ امپورٹڈ حکومت خوفزدہ نظر آ رہی ہے۔ ہم نے کل ہی انتظامیہ کو اطلاع دے دی تھی کہ الیکشن کمیشن کے دفتر صرف عوام کے منتخب نمائندے جائیں گے، لیکن انہوں نے عوام کے خوف سے پورا علاقہ کنٹینر سے بھر دیا ہے۔ اور عمران خان کی آج شام 6 بجے F9 پارک میں الیکشن کمیشن کے خلاف پرامن احتجاج کی اپیل عمران خان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ عوام آج شام 6 بجے الیکشن کمیشن کے خلاف پرامن احتجاج کریں۔ آج شام 7:30 بجے اجتماع سے خطاب کروں گا۔ یہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ آج شام 6 بجے الیکشن کمیشن کے خلاف پرامن احتجاج کریں۔ عوام سے وہ یہ اپیل کر رہے ہیں۔ عمران خان نے آج شام 6 بجے F9 پارک میں الیکشن کمیشن کے خلاف پرامن احتجاج کی اپیل کی ہے، اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آج شام 7:30 بجے وہ اجتماع سے خطاب کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب آج سپہر لاہور میں الیکشن کمیشن پنجاب کے دفتر کے باہر پرامن احتجاج کرے گی۔
مظاہرے کی قیادت تحریک انصاف وسطی پنجاب کے صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کریں گی۔ الیکشن کمیشن دفتر میں پولیس کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ میڈیا، پی ٹی آئی رہنماؤں اور عام شہریوں کے لیے الیکشن کمیشن کے دفتر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ مزید بتا رہے ہیں خواجہ نصیر۔ تحریک انصاف آج سپہر چیف الیکشن کمشنر کے رویے کے خلاف نہ صرف اسلام آباد بلکہ لاہور میں بھی جو صوبائی الیکشن کمشنر کا دفتر ہے اس کے باہر بھرپور طریقے سے پرامن احتجاج کرے گی۔ باقاعدہ طور پہ یہاں ابھی جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، ارکان اسمبلی ہے، ابھی یہاں نہیں پہنچے، لیکن بلڈنگ کے اندر بڑی تعداد میں پولیس فورس کو اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ میڈیا سمیت کسی بھی آدمی کو، خواہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا کوئی رکن صوبائی اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی کا رکن ہے، اس سے آج اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ آج سپہر یہاں پہنچے گی۔ احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عرضداشت جو ہے، جو کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہے، وہ باقاعدہ طور پہ صوبائی الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں گے۔ اور الیکشن کمیشن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، اور کراچی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے افضل خان۔ دیکھیے، کراچی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر آج احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس کی جانب سے موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس حکام سے جو ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 50 پولیس اہلکار جبکہ 5 پولیس موبائل جو ہیں وہ مختلف مقامات پر تعینات کی گئی ہے۔ ان اہلکاروں میں ڈسٹرکٹ پولیس کے علاوہ SASU کے اہلکار، اینٹی رائٹ فورس اور اس کے علاوہ سیکورٹی زون کی اضافی نفری بھی تعینات ہے۔ ان تمام اہلکاروں کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل سے لیس کیا گیا ہے۔ ڈنڈا بردار اہلکار بھی ہیں۔ تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ جو تحریک انصاف کے احتجاجی مظاہرے کے منتظمین ہیں وہ الیکشن کمیشن کے باہر پرامن انداز میں احتجاج کرنے کے بعد منتشر ہو جائیں گے، اور یہ امید بھی کی جا رہی ہے کہ جو تحریک انصاف کا احتجاجی مظاہرہ ہے وہ پرامن ہوگا اور کسی بھی قسم کی کوئی ہنگامی صورتحال سامنے نہیں آئے گی۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو نادر چوک پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی F9 پارک یا H9 گراؤنڈ کا انتخاب کر کے پرامن احتجاجی جلسہ کر سکتی ہے۔ نادر چوک ریڈ زون میں ہے، اس لیے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جگہ کا انتخاب کر کے انتظامیہ کو مطلع کیا جائے تاکہ سیکیورٹی انتظامات کیے جا سکیں۔ اجلاس آج ہو رہا ہے۔ کابینہ کے سامنے الیکشن کمیشن کا فنڈنگ کا کیس فیصلہ باضابطہ طور پر رکھا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ میں آج فیصلے پر ریفرنس بھیجنے کے حوالے سے کسی فیصلے کا امکان نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ کے اراکین کو فیصلے پر غور اور پلاننگ کے لیے کہا جائے گا۔ ممکن ہے معاملے پر کابینہ کی ذیلی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو فیصلے کو مزید دیکھے گی۔ پی ٹی آئی کے خلاف سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنے کی منظوری کا امکان نہیں ہے۔ براہ راست لے چلیں آپ کو کراچی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ باہر سے پیسہ ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم نے سارا ڈکلیئر کیا ہے، سارے اکاؤنٹس ڈکلیئر کی، سب کچھ ڈکلیئر کیا۔ اس کی سزا آپ دینا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف کو اور عمران خان کو، اور سزا کون دینا چاہ رہا ہے؟ جو اس ملک کا پیسہ چرا کے باہر لے گئے اور وہاں پراپرٹیاں بنا لی۔ ہمارے اس سے بڑی منافقت کی انتہا میرے خیال میں تو کبھی میں نے نہیں دیکھی کہ جو ہمارے پیسہ لے کے آ رہے ہیں ملک میں وہ سزا یافتہ ہے، ان کو قرار دینا چاہتے ہیں، اور جو اس ملک سے پیسہ چرا کے باہر لے کے جا رہا ہے وہ جی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، منی لانڈرر، پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈر وزیر اعظم بنا ہوا ہے۔ دوسرا، میں ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ای سی پی کس کھاتے میں کھیل رہی تھی۔ جو ووٹر لسٹ بنی ہے تباہی، جو اندرون سندھ فیز 1 لوکل باڈیز کا ہوا الیکشن انتخابات، وہ انتخابات تھے کہ جنگ تھی؟ وہ تو ٹی وی کے اوپر لگ رہا تھا کوئی جنگ وار زون بنا ہوا ہے۔ 150 لوگ مارے گئے، 350 زخمی ہوئے، شہید ہوتے گئے لوگ، گولیاں چل رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو گولیاں لگی، پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ وہ الیکشن کیا تھا؟ اس کے بعد اس سے پہلے NA 240 کا الیکشن ہم نے دیکھا، ہم نے نہیں لڑا، وہاں 8% ووٹنگ ہوئی، اس میں بھی تباہی ہو گئی، ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن ایبسولوٹلی فیل ہو چکا ہے۔ KPK سے قرارداد آ چکی ہے، پنجاب سے بھی آ جائے گی۔ یہ الیکشن کمشنر صاحب آپ میرے خیال میں تو یہ مجھ سے زیادہ سینئر پولیٹیشین یہاں جتوئی صاحب بیٹھے ہیں، پھر دوست بھائی بیٹھے ہیں، مجھے بھی 23-24 سال ہو گئے، میں 4 الیکشن ہارا ہوا ہوں، 5واں جیتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا باعث الیکشن کمیشن نہیں دیکھا، ہارنے کے بعد بھی اتنی بےمانی اور مکاری شاید انہوں نے بھی نہیں کی ہوگی اتنی کھلی جتنی یہ کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو پتا ہے کہ مراد علی شاہ کے اوپر ڈول نیشنلٹی کا کیس بنا ہوا ہے،
کینیڈین نیشنلٹی کا, تو فیصل واڈا کو تو آپ نے فارغ کر دیا. یہ کس چکر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا کیس کیوں نہیں لگتا؟ سندھ بینک کا کیس بنا ہوا ہے. نہیں میں تو الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ ارسلان گمن صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اور ہماری دوسری ایم پی رابعہ نے فریال تالپور صاحبہ پہ عدی واجی پہ کیس کیا ہوا ہے. 3 سال ہو گئے اثاثے چھپانے کا. وہ اس کی سنوائی وہ ہر دفعہ ڈیٹ, اس پہ فیصلہ نہیں آ رہا. جو یہ پیسے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں, کرمنلز, کنوکٹڈ کرمنلز, ان کے اوپر بیٹھ کے, وہ کل میں دیکھا ٹی وی کے اوپر وہ مریم بی بی کیبنٹ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی میٹنگ فرما رہی ہے, بیل پہ باہر ہیں, کنوکٹڈ ہیں. شازیہ مری صاحبہ جو ہیں ان کا کیس جعلی ڈگری کا, وہ کب سے چل رہا ہے؟ اگر آپ نے صرف پی ٹی آئی کے سننے کیسز ہے تو آپ کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ جب سے آپ نے کیس ہمارا یہ جو ون سائیڈڈ جو تماشا سنایا ہے, ججمنٹ تو ہے ہی نہیں ہے, جس کو ججمنٹ تو میں کہوں گا نہیں, تماشا جو آپ نے ون سائیڈڈ تماشا سنایا ہے, اوورسیز پاکستانیوں نے اور ہمیں فنڈنگ شروع کر دی ہے. وہ کھل کے کہہ رہے ہیں بولا ہمارا پاکستان ہے, ہم پاکستان کو پیسے بیچ کے چلاتے ہیں, تم تو یہاں سے چوری کرتے ہو سارے کے سارے بیٹھ کے, تو اور ہم پیسے بھیجیں گے. اور بھیجیں گے کس کو؟ عمران خان کو, کیونکہ وہ ایک مرد مومن جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی. تو اس طرح کی فیصلے آپ کر کے جو اپنی بائسنس شو کر رہے ہیں. مجھے آپ کو الیکشن کمشنر صاحب, آپ اوپر ہی ہوتے تھے جب آپ ریلوے کے سیکرٹری تھے, اس زمانے میں میرا دفتر نیچے تھا میری ٹائم کا. آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں. مطلب آپ نے جس طرح کا فیصلہ سنایا ہے, فیصلہ میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے, بڑی مزاحیہ. ایک صاحب ہیں, انہوں نے ڈونیشن دی, ایک صاحب نے ڈونیشن دی, ایک صاحب نے ڈونیشن دی $27,000 کی. ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا. ان کی بیوی جو صاحبہ جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی $13,500 جو ہیں وہ ان کے $13,500 فورن فنڈڈ ہیں. یار یہ کوئی عقل کی بات تو کرو. وہ اگر وسیم اکرم ڈونیشن کر دے عمران خان کو تو آپ کیا بولیں گے کہ وہ آدھے پیسے فورن فنڈڈ ہیں. میں باہر رہتا تھا نا, جب پالیٹکس شروع کی میں باہر رہتا تھا نا, تو میں بھی پی ٹی آئی کو جو بھی ہماری اوقاتی تھوڑے بہت بیچتا تھا. میں پاکستانی ہوں, میں الیکشن بھی لڑا تھا, کیا مطلب ہو گیا؟ لگائے نا میرے پہ فورن. اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے سے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پوری قوم اور عمران خان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے, جو شاید سوچ رہے تھے نا کہ یار پتہ نہیں کیا, وہ بھی آج آ کے کھڑے ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ یار یہ تو اتنی زیادہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے. اب آ جائیں جی الیکشنز کے اوپر. میں اس کے بعد لیاقت جتوئی صاحب سے بھی درخواست کروں گا ذرا وہ سندھ کے حالات بتائیں. میں صرف دو چیزوں پہ ختم کر دوں. 2 ارب روپے حضرت شرجیل میمن صاحب خرچ کر رہے ہیں اشتہاروں میں. ان کو بولے 2 ارب نہ خرچ کریں, 2 لاکھ خرچ کریں, ایک اچھا فوٹوگرافر رکھ لیں, اس کو بولے ذرا نالے اور یہ اس شہر کی وہ تو ذرا دکھا دیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں ہوا کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں سے جب ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تھے, ہم نے یہ نالے بنوائے, صاف کروائے اور صاف کرا کے ان کو دیے. یہ جو کراچی کی ایک جماعت گھومتی پھیری نا, کیا کیا, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا نا, میرے پاس آ جائیں, آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, میں آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤں گا, آپ کا پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا, پتہ نہیں 250 روپے ہو گیا. میں اپنی گاڑی میں اپنے خرچے پہ آپ کو لا کے دکھاؤں گا تصویروں کے ساتھ کہ کیا تھا, کیا بنا کے چھوڑ کے گئے, اور انہوں نے کیا حال کیا جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ سائن کیا تھا, جو اس شہر میں حکومت کرتے ہیں. جو آپ کیمپین کریں, بالکل ضرور آپ کیمپین کریں, آپ وہ کیمپین کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اس کیمپین میں پڑ گیا نا, پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم تو, آپ ہمارے بارے میں جھوٹ بولنا بند کر دیں, ہم آپ کے بارے میں سچ بولنا کم کر دیں گے. ہم تو سچ بول رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ جھوٹ بول کے یہاں پہ سارا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے. سو دیر فور ذرا ہوش کے ناخن لیں. اس ملک کو کس طرف لے گئے, اکنامکلی تباہ ہو گیا ہے, غربت سے لوگ مر گئے, مڈل کلاس ہی ختم ہو گئی ہے اس ملک میں. جس طرح یہ جا رہے ہیں بیڑا غرق کر دیں گے. نہ آٹا, میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں لیاقت بھائی, آخری چیز, اس ملک میں جو اگلا کرائسس آنے والا ہے
جو ہم نے مینج کیا خان صاحب نے اپنی حکومت میں، وہ گندم کا ویٹ کا کرائسس آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے یوکرین سے اور رشیا سے ویٹ لینا بند کر دیا، جو ہم لیتے آئے تھے، کوئی سینکشن ہم پہ نہیں لگے، وہاں سے ویٹ لیتے تھے ہم جب یہاں کم ہو گئی۔ جو سیلاب آیا ہوا ہے اس ملک میں، جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے پورے بلوچستان میں، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی کرائم منسٹر کی، وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ کہتا ہے جی کیمرہ آن ہو گیا، جیسے ہی کیمرہ آن ہو گیا وہ دھوپ کے چشمے لگا کے پڑھنا شروع ہو گیا، اور پڑھنے کے چشمے اس کے جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑا ایکٹر ہے، اس کو کوئی صبح جی 5 بجے کام پہ پہنچ جاتا ہے۔ بھائی تمہیں انسومنیا ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر تمہیں رات کو نیند نہیں آتی تم 1 گھنٹے میں اتنا کام کرو، تم سارا دن بیٹھے رہو کہ جی میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ اس طرح کی یہ بیوقوف بنانا قوم کو، جو انہوں نے تباہی مچائی ہے اس پوری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کے، اس سے کبھی قوم آگے نہیں جانے والی۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج شام کو 4 بجے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، آج شام کو 4 بجے پورے ملک میں خان صاحب کی کال پہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوگا، پیسفل پروٹیسٹ ہوگا، جو ہمارا حق ہے پیسفل پروٹیسٹ کرنا۔ 7 بجے خان صاحب کا قوم سے خطاب ہے، جہاں جہاں ایس ایم ڈی اسکرینز لگی ہیں وہاں پہ ہم قوم کو خان صاحب کا خطاب سنائیں گے۔ آج 7 بجے کراچی میں 4 بجے سے لے کے 7 بجے پروٹیسٹ شروع ہوگا ای سی پی میں، میں بھی وہاں پہ ہوں گا، ساری لیڈرشپ وہاں ہوگی، اور 7 بجے جو خان صاحب کا خطاب ہے قوم سے وہیں پہ ہم آپ کو سنائیں گے، تو سب کو دعوت دینا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لیاقت جتوئی صاحب آپ بتائیں کہ تباہی کیا ہے۔ بالکل لیاقت میں ادھر آ چلیں یہ لینے ہیں اب صحیح ہے، اب تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں جو ابھی اکٹھے ہوئے ہیں سب کے سب الائز، کہ جب سپریم فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا تھا تو اسی بینچ نے دیا تھا، یہی 3 جج تھے نا جی، اگر میں صحیح ہوں تو آپ نے مٹھائی بانٹی، آپ نے بڑے سیلیبریٹ کیا۔ اب کیا ہوا؟ اگر جائز میرٹ پہ کوئی پنجاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، اور لارجر بینچ، یہ کیا آپ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ جیسے ادارے کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کی اتھارٹی کو، اور یہ کر رہے ہیں کہ اس کے پاور آپ کم کریں گے۔ تو یہ مطلب یہ طریقہ کار جو ہے وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ یہ کس طرح سے یہ۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی کوشش ان کو کرنی ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں، عمران خان کو یہ اکیلا نہیں کر سکتے، کیونکہ سارا پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم منزل پہ پہنچیں گے۔ ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی بنے گی۔ میں آج آپ کو یہ بھی خوشخبری دے رہا ہوں ود پرمیشن آف دا پریزیڈنٹ ہیئر دیٹ وی ول فارم پروونشل گورنمنٹ آلسو۔ انشاءاللہ سندھی میں بھی بولنے آئیں گے بات، سندھی میں بھی بولوں گا بالکل، ماں سندھی میں بھی ॻाल्हाईंदुसि، پر پہلے اردو میں تھوڑو تھی وञे پوइ سندھی میں بھی، اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اندرون سندھ یا سندھ، کراچی سندھ، اندرون سندھ نفرت ہے لوگوں میں، لوگ ڈر کے مارے۔ ان کا جو 16 سال کا بربریت کا دور ہے اس میں بیچارے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایف آئی آر 20-25 موبائل، اور اس کے ساتھ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا، ان کی زمینوں پہ قبضے، ان کا پانی بند کر دینا۔ اس طرح کی حکومت 16 سال میں مجھے بتائیں سندھ میں کیا کیا ہے؟ ایک چیز مجھے بتا دیں کراچی اور سندھ میں کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ بیٹھیں، مراد علی شاہ کیا، اس کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں؟ اب مراد علی شاہ کہتا ہے میرے لیے فل بینچ بنائیں۔ کیوں بھائی تمہارے لیے فل بینچ بنے؟ تم کہاں سے آئے ہو کہ تمہارے لیے فل بینچ بنے؟ تم نے 16 سال پورا خزانہ خالی کیا ہے سندھ کا، پورا خربہ اربہ روپیہ۔ اب 7 میں جا کے دیکھیں، کوئی چیز ایک بتا دے مجھے جو مراد علی شاہ نے کی ہے، اور خربہ روپیہ ڈسپس ہوا ہے۔ اب میں آتا ہوں لوکل گورنمنٹ کی الیکشن، جو ہمارا فیز 2 کی الیکشن ہے، اس میں ہمارے 300 سے زیادہ لوگوں پہ ATC کے کیسز بنے ہیں۔ وہاں انہوں نے عرفان سمو، ایک خاص ان کا کمدار ہے، کمدار سمجھتے ہیں نا، جو زمینیں سنبھالتا ہے یا مینیجر سمجھ لیں، اس کو رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو سارے فوٹوگرافس بھی دیتا ہوں کہ کیمپ آفس میں جمالیوں کے پاس کیسے گیا ہے۔ ہائی کورٹ سے ہمیں بیل ملی ہے، 300 لوگوں کی اوپن ایف آئی آر ہے، اوپن ایف آئی آر ہے۔ ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے وہاں، ایک نہیں 5-6، اور ایس ایس پی ڈی ایس پی کو بھیج رہا ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں خالی کروا کے دیں انکانٹسٹڈ۔ کیوں بھائی انکانٹسٹڈ کیوں؟ آؤ الیکشن میں، کیوں نہیں آتے ہو؟ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ کام نہیں کیا، 16 سال کرپشن کی ہے، کھایا پیا ہے، لوٹا ہے سندھ کو، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ جی ہمیں انکانٹسٹڈ سیٹس چاہیے۔ ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم الیکشن لڑیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نیوٹرل ہو،
इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने आईजी ने लिख के भेजा है कि इरफान एसएसपी को ट्रांसफ़र करें। उसको 10 दिन हो गए, अभी तक वहाँ से कोई एनओसी नहीं गया। 3 दिन पहले हमारी डेलीगेशन गई थी यहाँ प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर के पास, यकीन ध्यान नहीं कराई कि जी इंशाल्लाह 1-2 दिन में। 4 दिन गुजर गए। क्यों? वो आदमी जो सारा दिन इलेक्शन कैंपेन करता है, हमारे लोगों को किडनैप कर रहा है। मैं आपको सारे प्रूफ भी दूंगा, ये सारी चीज़ें भी दूंगा। एक आदमी SHO में काबिल भयो, वो हमारे यहाँ गांव पे फायरिंग की है। तो एक बदमाश हैं, बदमाश उनको भेजा गया था कि फायरिंग करें गांव में, कभी नहीं हुआ हमारे पास। उसको उन्होंने जाके पकड़ा है, उस पर डायरेक्ट फायरिंग हुई है। SHO काबिल भयो पे डायरेक्ट फायरिंग हुई है, उसने अरेस्ट किया है, उसको सस्पेंड करके उसको रिवर्ट कर दिया है। मैं आपको ये सब पेपर दे रहा हूँ। जो किसी चोर को जो वांटेड है, इश्तारी मुलजिम है, उसको पकड़ा है तो सज़ा ये है, बजाय इसके कि उसको कोई प्रमोट करते, उसको सस्पेंड करके रिवर्ट कर दिया है। अब ये इस तरह की इलेक्शन से आप किस तरह से चाहते हैं? ये क्या समझते हैं कि ये बेताज बादशाह रहेंगे और हमेशा यही रहेंगे, यही इनका इक़्तिदार है? इनका जवाल शुरू हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर भी रहा हूँ, फेडरल मिनिस्टर भी रहा हूँ। अब सबसे बड़ी मुलाकात भी है और सब एक दूसरे को जानते भी हैं। इंशाल्लाह इनका जवाल है और ये आखिरी दिनों में है। अभी ऑक्सीजन पे हैं और ICU में पड़े हुए हैं। हमें इंशाल्लाह मिलजुल के ये काम करना है कि फेडरल गवर्नमेंट भी बननी है, सिंध की गवर्नमेंट भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। ये मैं डॉक्यूमेंट्स भी आपको दे रहा हूँ सारे, ये आप देख ले। ये SHO ने उसको पकड़ा है और ये फ़ोटो भी दे दूंगा। उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया है, उस पर फायरिंग की है डायरेक्ट उन्होंने। और ये SSP साहब जो हमारे इरफान समो साहब हैं, उसका हाल देखें तो वो क्या कर रहा है। वो जमाली साहब के घर पे, ये हाई कोर्ट के सारे फैसले हैं, जमाली साहब के घर पे उसकी कैंपेन चला रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको सारी दे देता हूँ, आप वो देख लें। ये सारे उसमें फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, तो आप खुद देख लें कि जो आदमी कैंपेन चला रहा है SSP, उससे हमें क्या 300 लोगों को पकड़ा है। और मैं आपको बताऊं, हम इलेक्शन जीत रहे थे, आई एम ऑन रिकॉर्ड। अगर कोई रिफ्यूट करना चाहता है, कोई बैठ के हमारे साथ ये मेरे बयान की तरदीद करे भली, हम इलेक्शन जीत रहे थे। तभी तो उनको ये हुआ कि इलेक्शन पोस्टपोन करें, क्योंकि तहरीक इंसाफ हैदराबाद में भी जीत रही थी, कराची में भी जीत रही थी, बदीन में भी जीत रही थी, दादू में भी जीत रही थी। तो अब उनको याद आया कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। हम जीत रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह हम जहाँ जा रहे थे लोग थे, इस्तकबाल थे, और ये जा रहे थे तो कोई पैसे दे रहे थे कि हमें चाय का कप पिलाएं। और कराची का क्या हाल है? किसी एक आदमी ने इनको प्रपोजल दिया कि एक्सप्रेस बना दें हाईवे मेट्रोपोल से एयरपोर्ट तक। उन्होंने उनको नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि कमीशन नहीं मिली। अगर ये एक्सप्रेस बन जाता हाईवे तो ये कराची के आदमी एयरपोर्ट सीधा चले जाते। कितने सिग्नल होते हैं, कितनी ट्रैफिक होती है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। कोई सवाल करना चाहें, मैं आपको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, आप खुद मुलाजा फरमाएं और देखें कि क्या ये सारी हम सर्कुलेट कर देंगे। मैं भी दे देता हूँ जी। एक सवाल ये दे दीजिएगा कि आप शुरू कर दिए, कराची के भी 3 MNAs हैं, तो एक कहा यह जा रहा है कि उन हल्कों के पहले मरहले में मुस्ताफ़ी जो MNAs हैं इस्तीफे मंजूर हो रहे हैं, जहाँ पे PTI निस्बतन कमज़ोर है, यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो मुखालफिन को फ़ायदा हो सकता है। आप क्या समझते हैं और इन हल्कों में आपके उम्मीदवार कुछ डिसाइड किया कौन हो सकते हैं? और दूसरा ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब का कोई विजिट होगा, क्योंकि पहले तो जो है वो पोस्टपोन हो गया था। देखें, आपने तीन अलग अलग सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि जो हमारे MNAs की उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट की हैं, हम सारे रिज़ाइन कर चुके हैं, सारों की करें ना, ये फेजेस में क्यों कर रहे हैं? माने कि आप क्या आप कोई समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ने से डरते हैं? हम सारे हल्कों में नंबर 1 तो हमारी डिमांड है सारों के एक्सेप्ट करें, मेरा भी करें। देखिए आया हूँ, पहले लिख के देके आया था, नंबर 1। दूसरा, जो इस्तीफे जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा तरीके से आप पूरी तरीके से कंटेस्ट करेंगे, नंबर 2। नंबर 3, खान साहब का एक पूरे सिंध का, खाली कराची का नहीं, पूरे सिंध का एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी प्लान हमने बनाया, अंडरवर्क तैयार हो गया तकरीबन। जब पार्टी बैठेगी लीडरशिप और उसके ऊपर अप्रूवल देगी तो खाली कराची में नहीं बल्कि पूरे सिंध में खान साहब ने अब फुल फोकस है आसिफ जरदारी की माफिया को तोड़ने का। ये पीपल्स पार्टी है ही नहीं, ये जरदारी माफिया है। और जो इस मुल्क में खराबी होती है ना, उसका जो बीज बोया जाता है वो बिलावल हाउस के अंदर बोया जाता है, और वहां से ये गंध निकलती है। ये पॉइजनस फ्रूट तो नहीं है, कोई कड़वा सा एक अजीब सी चीज़ है जिसमें जहर भरा हुआ है, जहर आलूद।
تو یہ سارا کام گند آصف زرداری کراتا ہے. اور جو بات لیاقت جتوئی صاحب نے کی, میں جب سے وہ پہلا میں صدر بنا ہوں اور میں نے 2-3 دورے کیے, اس کے بعد جو وہ کیا, جو ایک ہم نے سندھ حقوق مارچ پورے سندھ کا دورہ کیا, گوٹکی سے شروع ہے کراچی تک. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ آپ بہت سارے لوگوں کو شاید یقین نہیں آتا کہ جی ہم پتہ نہیں کیسے ہرا سکتے ہیں آصف زرداری کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگلی حکومت صوبہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف بنائے گی. یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں, کیونکہ ہونا ہی یہی ہے, یہ نہیں بنائیں گے. دیکھیں نا, لوگ ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں. ان کے ساتھ ہے کون؟ ڈی سی اور پولیس والا. یہ جو پولیس والا ہے, اس سے یہ دھمکیاں دلواتے ہیں اور ڈی سی او سے زمینوں پہ قبضے کراتے ہیں. زمینیں یہاں بیچ کے لاہور جا کے زمین خریدنے گیا تھا, وہاں اس کو کوئی لوگ ملے نہیں. کوشش اس نے کی, ایک جگہ مجھے پتہ چل گیا کہ 9 لوگوں سے ہمارے رابطے میں, وہ میں نے ٹویٹ کر دیا, ساروں کو بتا دیا, وہ کووڈ ہو گیا, وہ دبئی سے واپس ہی نہیں آیا, ابھی بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے. کووڈ ہو سکتا ہے. ہاں, کووڈ کو بھی کووڈ ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, صحت اللہ تعالیٰ ان کو دے, تاکہ جب ان کے اوپر سارے کیسز کے جرائم پورے لگیں تو وہ پوری سزا کاٹ سکیں. وہ 11 سال کم تھے, کیونکہ اس سے جو تماشا اس نے کیا ہے, جو یہاں سندھ کے اندر اس نے ظلم کیا ہے. دیکھیں نا, ایک ہوتی ہے پالیٹکس, آپ نیریٹو آپ ڈس ایگری کر دیں, ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ ہماری ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے, جماعت کے اندر بھی ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے, کیوں فردوس بھائی؟ ہاں, لیکن اگر ظلم کرنے پہ کوئی آ جائے, وہ پہلے الطاف حسین بھی یہاں ظلم کرتا تھا, ہمیں پہلے بھی کہتے تھے, یہ اشرف قریشی بیٹا اس کو یاد ہے, ہمیں پہلے بھی کہتے تھے کہ او ہو یہاں الطاف حسین کے کیسے ہراؤ گے الطاف حسین کو کراچی میں, کون سا الطاف؟ ہاں, مجھے تو حسین پتہ نہیں اس کے نام کے ساتھ عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ اتنا بابرکت نام ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی کیا ہوا, وہ بیٹھ کے کبھی حلیم پکا رہا ہے, کبھی نہاری پکا رہا ہے. یہ آصف زرداری تمہیں حلیم پکانے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ, تم جیل میں قیدیوں کے لیے کھانا پکاؤ. ایک سیکنڈ لے لوں. کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کا پہلا گولڈ میڈل قومی ویٹ لفٹر محمد نور دستگیر بٹ نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. ویٹ لفٹنگ میں پاکستان کو سونے کا تمغہ جتوا دیا. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.